ایک اور حدیث کریمہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی واقعتاً ذکر خیر کے حوالے سے بڑی ہی مسترد ہے اور سنن نسائی کی یہ حدیث پاک ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج علی حلقۃ یعنی من اصحابہ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کی ایک مجلس میں، ایک محفل میں تشریف لائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے ارشاد فرمایا، ما اجلسکم، کس چیز نے تمہیں یہاں پر جمع کیا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کی، جلسنا ندعو اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بک۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم اس لیے بیٹھے ہیں، یعنی یہ جو مجلس ہماری قائم ہے اس لیے قائم کی ہے کہ ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی دولت عطا فرمائی اور آپ کو بھیج کر جو اللہ نے ہم پر احسان فرمایا اس کا ذکر کریں، آپس میں اس کا تذکرہ کریں، اور پھر اس تذکرے پر، یعنی یہ جو نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی، اسلام کی دولت اور آپ کو بھیج کر جو اللہ نے نعمت دی، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اب ذرا غور کیجئے گا، قرآن مجید کی مشہور قول کے مطابق 6666 آیات، کسی ایک آیت میں اس طرح کا ذکر کوئی ملے تو مجھے دکھائیے گا کہ جس میں اللہ نے فرمایا ہو کہ جناب جب بھی تمہیں اللہ کی نعمت ملے تو ایک جماعت قائم کرو، ایک محفل لگاؤ اور محفل لگا کر اس نعمت کا ذکر کرو اور پھر میرا شکر ادا کرو۔ کہیں واضح طور پر اس طرح کا حکم نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کا ہزارہ بلکہ لاکھوں کا مجموعہ دیگر کتابوں میں موجود ہے، کوئی ایک حدیث ایسی دکھائیے کہ جس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا ہو کہ جہاں تمہیں اللہ کی نعمت مل جائے 10 آدمیوں کو جمع کرو، 4 آدمیوں کو جمع کرو، اس کے درمیان نعمت کا تذکرہ کرو، پھر اللہ کا شکر ادا کرو۔ اگر یہ رسول اللہ کی خود حدیث ہوتی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہاں آ کر سوال نہ فرماتے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اچھا وہ جو میں نے تمہیں بات بیان کی تھی تم اسی پر عمل کر رہے ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہ کام صحابہ کو تلقین نہیں فرمایا۔ قرآن مجید میں کوئی اس سے متعلقہ واضح آیت مقدسہ موجود نہیں ہے۔ صحابہ وہ کام کر رہے ہیں جو قرآن مجید میں نہیں، وہ کام کر رہے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم نہیں فرمایا، لیکن اس کے باوجود کہ صحابہ قرآن سے ہٹ کر نہیں بلکہ قرآن کے دائرے میں رہتے ہوئے کام کر رہے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے ہٹ کر نہیں ان کے دائرے میں رہتے ہوئے کام کر رہے ہیں، یہی وہ صحابہ ہیں کہ جن کا یہ عمل ہمیں بظاہر قرآن اور حدیث میں اس کا ثبوت نہیں ملتا، لیکن انہی صحابہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا، اصحابی کالنجومی فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ آسمان ہدایت کے ستارے ہیں، کسی ایک کی بھی پیروی کر لو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اب صحابہ کا عمل کیا ہے؟ وہ کام ہو رہا ہے جو قرآن میں نہیں ہے، وہ کام ہو رہا ہے جو رسول اللہ نے تعلیم نہیں فرمایا، اور صحابہ جمع ہو کر اسلام کی نعمت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی نعمت، اس کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں اجتماعی طور پر شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ اب آگے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کیا فرمایا؟ کیا یہ فرمایا کہ یہ صحابہ یہ کیا تم نے اختراع کر لی، یہ کیا تم نے کام کر لیا؟ وہ کام کرو جو قرآن میں موجود ہے، وہ کام کرو جو مجھے کرتا دیکھو، یہ تم کون سے کام کرنے لگ گئے؟ یہ کیا تم نے عمل اختیار کر لیا؟ آگے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات سنی تو آگے ارشاد فرماتے ہیں حضرت امیر معاویہ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہم اجلسکم الا ذلک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم کھاؤ کہ تم اسی کے لیے بیٹھے ہو۔ کیا فرمایا؟ اللہ کی قسم کھاؤ کہ تم اسی کام کے لیے بیٹھے ہو کہ اسلام کی نعمت اور میری آمد کی نعمت پر تم اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہو، تو فرمایا اللہ کی قسم کھاؤ۔ تو کیا معاذ اللہ صحابہ غلط بیانی کر رہے تھے؟ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو صحابہ پر اپنے اعتماد نہیں تھا؟ بلکہ اعتماد تو ایسا ہے، فرمایا صحابی کلہم عدول، میرے سارے صحابہ آنکھیں بند کر کے کہہ دو کہ سب عادل ہیں، یعنی ایسا اعتماد ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو صحابہ کی عدالت پر، آپ کی شفافیت پر، آپ کے ظاہر اور باطن کی پاکیزگی پر، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی فرما رہے قسم کھاؤ کہ تم نے واقعتاً تم اسی لیے بیٹھے ہو۔ تو صحابہ نے عرض کی اللہم اجلسنا الا ذلک، فرمایا اللہ کی قسم ہم صرف اس لیے بیٹھے ہیں کہ دین اسلام کی دولت اور آپ کی آمد کی نعمت عظمیٰ پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ تو آگے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان نہیں فرمائی، کل بدعت ضلالہ،
کہ ہر بدعت گمراہی ہے، لہٰذا میرے صحابہ تم نے بدعت کی ہے، تم نے گمراہی والا کام کیا ہے، تم نے وہ کام کیا ہے جو میری قرآن اور سنت میں مجھے نہیں نظر آتا اور نہ میں نے تمہیں تعلیم کی ہے، تم نے ایسا کام کر ڈالا ہے کہ جس کی وجہ سے اب تم پر گمراہی کا حکم لگا ہے، لہٰذا اس کام سے توبہ کرو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرو اور آئندہ ایسا کام مت کرنا۔ بلکہ اللہ کے نبی نے قسم کھلوائی، آگے قسم کھلوانے کا وجہ اور اس کا سبب بھی ذکر فرمایا اما انی لم استحلفکم تہمۃ لکم وانما اتانی جبریل علیہ السلام فاخبرنی ان اللہ عز وجل یباہی بکم الملائکہ۔ فرمایا اے میرے صحابہ میں تم سے قسم اس لیے نہیں لے رہا کہ مجھے تم پر شک ہے کہ کہیں تم یہ کام نہیں کر رہے، میری صورت انور دیکھ کر تم نے بس میرا ذکر کر دیا اور کہا کہ نہیں آپ کی آمد کے تذکرے پر ہم اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ فرمایا میں تمہیں اس لیے قسم نہیں لے رہا کہ مجھے تم پر شک ہے، بلکہ معاملہ یہ ہے کہ میرے پاس جبریل آئے اور مجھے آ کر خبر دی کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے اس عمل پر فرشتوں کے درمیان فخر فرما رہا۔ اب آپ ذرا غور کیجئے کیا ہے، سیدھا سا معاملہ ہے بالکل۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم خوشی کا اظہار کر رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی اس کو پسند فرما رہا ہے۔ اور اگر تھوڑی سی بات میں اس کو سمجھانے کے لیے عرض کروں، آپ کی کوئی چیز ہو، مثال کے طور پر آپ کی اولاد ہے، میں آؤں اسے بوسہ دوں، اسے پیار کروں، اسے سینے سے لگاؤں، تو کیا آپ مجھے برا بھلا کہیں گے؟ بلکہ آپ کے دل میں میری محبت پیدا ہو جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کی اولاد سے میں محبت کرتا ہوں، تو جس سے آپ کو محبت ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو اس سبب سے آپ کے دل میں میرے لیے محبت پیدا ہو جائے گی۔ تو بلا تشبیہ و بلا تمثیل اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہے نبی علیہ السلام، جو ان سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ اور یہ میں نہیں کہتا، قرآن مجید کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مومنین سے فرما دیجئے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت فرمائے، اللہ تم سے محبت کرے، تو میری اتباع کرو، مجھ محمد کی اتباع کرو۔ ہوگا کیا؟ اللہ تعالیٰ تمہیں میری اتباع کے صدقے اپنا محبوب بنا لے گا۔ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر خوشی، حضور علیہ السلام سے اظہار محبت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اظہار عقیدت، اصل یہ وہ سبب ہے جو ہمیں اللہ تبارک و تعالی سے جوڑتا ہے۔ اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر خوشی کا اظہار کیا جائے۔